برو آپ کو یاد ہے ہم نے مری میں ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ اپنا بھوربن, یس برو. اور پھر ہم اس رات کو نکلے تھے ولڈرنیس ریٹریٹ سے ایک رات پہلے کا یاد ہے واقعہ. مجھے برو. تو وی ور جسٹ ہیونگ آور ڈنر, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مال روڈ پہ نا ایک پامسٹ کی دکان تھی. رات کا پتہ نہیں کیا وقت تھا, میں آپ ابو صاحب بھی تھا. دس واز ون آف دا فرسٹ ایونٹس ٹوگیدر جس میں ہم نے وہ کینسل گاڑی کرنے کا سارا اسٹوری سنی. یو نو وی میڈ ا لاٹ آف سب سے پہلا والا ولیج جس پہ آپ لوگ ایک رات پہلے گئے تھے ادھر. بالکل حیدر بھی تھا. سو بیسیکلی ہم نے پھر یہ سوچا جب ہم کھانا کھا کے نکلے کہ یار لیٹس گو ٹو دس گائے اینڈ ڈسکس اینڈ آلسو گیو ہم دعوا. ریمبر یس برو. واز اے گڈ ایکسپیرینس. اور برو اس کو پھر ہم نے برو لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اینڈ ہی واز کرائنگ ایٹ دی اینڈ. یس اینڈ ہی سیڈ مائی لائف از میزریبل. میری زندگی میں اتنے پرابلمز ہیں, میں لوگوں کو ان کی حل بتاتا ہوں اور آئی ول ڈیفینیٹلی ریپینٹ, بٹ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میرا کوئی ایک سورس آف انکم ہے وہ چل پڑے نا, پیسے کا مسئلہ تھا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اینڈ ہی پرومسڈ. کین یو امیجن, مطلب سٹنگ آن مین مال روڈ جہاں پہ لوگ آتے ہیں اس کے پاس, اینڈ ہی واز کرائنگ ایٹ دی اینڈ. ہی واز سو سک مین. یار یہ تو آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کرتے ساتھ ہی ٹاپک ڈیبنک کر دیا, ختم ہوگی بات. نہیں سیریسلی یار. سو زوڈک سائنز, بڑے لوگ سوال کرتے ہیں میرا یہ اسٹار ہے, ان کو پڑھنا ٹھیک ہے نہیں ہے, شادی سے کرنی ہے, اس آپ کا اسٹار میچ ہونا چاہیے, کنڈلی میچ ہونی چاہیے. ویسے آپ کا زوڈک سائن بنا ہے مجھے لگتا ہے برو. نہیں برو یہ It does look like one bro. سو کیا خیال ہے اخوان, اس کا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن یہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اس سارے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. یعنی کیا یہ واقعی میں ایک ہارڈ سائنس ہے, یہ فیکٹ بیس سائنس ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اٹس ناٹ سائنس, مطلب میں نے جتنا میں جانتا ہوں اس کے بارے میں, یہ تو پری ڈیٹڈ ہے. مطلب سائنس سے بہت پہلے, کیونکہ سائنس تو گیلیلیو کے بعد جو ہے وہ ریئل سائنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ آئی نا. تو اس سے پہلے جو مسٹسزم تھا اس میں لوگ جو ہے اپنے ورلڈ بیہیویئرس کو اور اپنے حالات و واقعات کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے تو میئر کرنا تھا. سو دے ہیڈ دس بلیف آف موومنٹ آف اسٹارز اینڈ یو نو دیئر افیکٹ آن ہیومن بیہیویئر وغیرہ وغیرہ. سو اٹ ڈیٹس بیک ٹو بفور سائنس ٹائم. ایگزیکٹلی. اور ہمیں یہ بھی لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایسٹرونومی بالکل ہارڈ سائنس ہے, اٹس اے پراپر سائنس, یہ سبجیکٹ ہے وچ از فیکٹ بیسڈ. آپ نے سورج کی موومنٹس دے رہے ہیں, آپ چاند کی موومنٹ سے اس کا گریویٹیشنل کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, ویوز, فزیکل سائنس ہے. اور دنیا میں جتنے بھی اسٹارز ہیں ان کا ٹوٹنا گرنا ریسرچ اینڈ آبزرویشن بیسیکلی. ایسٹرولوجی کہتی ہے کہ ان موومنٹ سے ہم انسانوں پہ جو اثر پڑتا ہے یہ ایسٹرولوجی ہے, وچ از اے سوڈو سائنس, وچ از ایون جو واقعی میں سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو ڈیبنک کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, اور وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ یعنی دس از ناٹ ایون اے سبجیکٹ, یہ بیسکلی ایک متھ ہے. جیسے ڈفرینٹ میتھولوجیز ہوتی ہیں, یہ بھی ایک متھ ہے. لیکن کتنا کامن ہمارے بچپن میں بھی ایون رہا ہے برو, ہاروسکوپ دیکھنا. اور صبح کی اخبار میں بلکہ دیکھتے تھے, وہ آتے تھے نا کہ آج کا, اور ویکلی, ڈیلی اور ویکلی ہوتا تھا اگلا ویک کیسے گزرے گا. پورے اخبار میں سب سے جو انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا وہی ہوتا تھا, وہ بیک پیج پہ جا کر, اور اس پہ اور بھی چیز ہوتی, وہ کراس کون سی ہوتی تھی, گیم ورڈ پزل والی, اور دو چار گیمیں تو. اور یہ لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہاروسکوپ میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ کتنی ویگ ہوتی ہے, جینرک ہوتی ہے, اور ہاں ایون چاہے کوالٹیز کے بارے میں ہو یا چاہے آج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ گو ود دا فلو, ڈو اٹ, ڈونٹ بی شائے, ٹوڈے از یور چانس. آج آپ کسی کے ساتھ ریکنیکٹ کرو گے, مطلب وہ چیزیں ہیں جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز پیپل ڈو ایکسپیرینس دیز. ٹھیک ہے, یا پھر اگر کوئی کوالٹی کی بھی بات ہوگی نا تو کوالٹی بھی بڑی عجیب قسم کی ہوں گی اور جنیرک ہوں گی, کہ یو آر اے ہیپی گائے, مطلب وہ والی کوالٹیز ہوں گی جو کہ ہر بندہ اون کرنا چاہے گا. آپ ہیپی ہو, آپ یہ دیکھیں ہیپی گائے کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا کوئی. اور جو نیگیٹو کوالٹیز بھی ہوں گی نا وہ بھی ایکچولی پازیٹیو ہی ہوں گی, اینڈ پیپل وڈ وانٹ ٹو اون اٹ. جیسے آپ اوورلی ٹرسٹنگ ہو, آپ کہا یار واقعی ورگوز جو ہے نا اوورلی ٹرسٹنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ. یار سمپل سی بات ہے کہ 12 وہ آتے تھے, ٹھیک ہے 12 ہوتے نا, اور 3 لائنیں ہوتی تھی. پوری قوم کے لوگوں کا دن نہ ان 3 لائنوں کے مطابق گزر سکتا ہے کبھی. اور کتنے کیپریکونز ہیں, ملینز آف کیپریکونز ہیں, سب کا آج کا دن کیپریکونز کا نا منڈے کا سب کا ایسا ہو سکتا ہے. بیسکلی 12 ٹائپ کے دن گزریں گے سب کے, مطلب اتنی عقلی طور پہ ہی نا, باقی ساری چیز مطلب 2 عقلی طور پہ اٹ میکس نو سینس, ایبسلیٹلی نو سینس, کہ یار بس سب کی نا یہ ان جس کا یہ اسٹار ہے اس کی یہ پرسنالٹی ہے, یا جس کا یہ اسٹار ہے اس کا اگلا ہفتہ ایسے گزرے گا. مطلب قوم تو دور کی بات ہے, if 5 million people are born today,
دنیا میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور آج ہو رہے ہیں, کیا ان کی سیم پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کیا ان کی لائف کے پیٹرن سیم ہوتے ہیں؟ اچھا برو یہ تو چلے ایک وہ بات ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ کی, لیکن برو سائنس جو کہتی ہے کہ جو یعنی یہ جو سائنس ہے کیا کہ بیسکلی, اور یہ جیو سینٹرک سائنس ہے پہلی بات. سوری جو ابھی آپ نے پہلے بات کی نا, یہ پراپر اسٹڈی پرفارم ہو چکی ہے ایگزیکٹلی, کہ دو لوگ جو ایک جگہ پہ پیدا ہوئے, ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی اسٹیٹ میں, فریٹرنل ٹوئنس کہتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, جو ایک ہی اس میں پیدا ہوتے ہیں ڈیموگرافکس کے ساتھ, ڈائنامکس کے ساتھ, ان کی بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتی. حالانکہ ان کا اسٹار بھی یعنی سیم ہے, سو کالڈ جو اسٹار ہے, اور ان کی ایون برو کتنی شادیاں جو کنڈلی ملا کے اسٹارز دیکھ کے ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اور کتنی شادیاں جن کے دونوں اسٹارز کی ٹریٹس میچ نہیں کرتے کہ اس ساتھ کبھی شادی نہ کرنا, وہ بڑی امیزنگ میرج ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے, اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں, اگر ہم ناسا کی ویب سائٹ اور ناسا کی جو اس نے ریسرچ پیش کی تھی اس کے بعد بڑا اس کو بیک کلیش اور لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی, وہ یہ تھا کہ بیسکلی یہ جو اسٹارز ہیں نا, جتنے بھی ایریز ہے, پائسس ہے, سیجیٹیریس ہے, ایکوریس ہے, سب کچھ ہیں, یہ ہوتے ہیں بیسکلی کچھ گروپ آف اسٹارز ہیں جن کا ایک پیٹرن بنتا ہے, اور اس پیٹرن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیم دیا ہوا ہے گریک میتھولوجی میں کہ یہ ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسکلی اینشین بیبلیکل میتھولوجی میں سے آتا ہے, کہ بیبلون سے اس کی شروعات ہے, جہاں سے بیسکلی میجک بھی شروع ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیٹرنز ہیں, اور انہوں نے 12 پیٹرنز 12 مہینے کے اس پہ وہ کہا. سائنس کہتی ہے کہ دے آر ناٹ 12 اینی مور, یہ بہت پہلے سے, تھاؤزنڈز آف ایئرس پہلے سے, کیونکہ ارتھ نے پچھلے 30 سینچری سے یعنی 3000 ایئر سے اپنا ایکسس شفٹ کیا ہے, اس کا جو نارتھ پول تھا وہ شفٹ ہوا ہے, اینڈ دیر آر ناٹ 12 کانسٹیلیشنز, رادر دیر آر 13 کانسٹیلیشنز. ریسنٹ ڈسکوری کے بعد آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل, یہ بلکہ پرانی بات ہے, یہ کچھ پرانی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹرولوجسٹ ہیں, دے ہیو بین اگنورنگ دس فیکٹ کہ یہ جو ایک 13th کانسٹیلیشن ایڈ ہوئی ہے وہ کس کو اسٹار دو گے بھائی؟ نہیں ایکچولی پہلے یہ جو اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں, پہلے دیز پیپل ور تھنکنگ کہ 10 ہیں جو ان کے جو سائنس بنتے تھے نا, جو پیٹرنس تھے, تو پھر انہوں نے ان کو کچھ جو باڈیز ہیں ان کو پھر وہ سپریٹ کیا, پھر 11 ہوئے, پھر 12 ہوئے, اب جو آپ نے بتایا نا کہ 13 تک آ گیا. ایکچولی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں, جب ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں نا, ویل ٹاک اباؤٹ بیبیلونینز, یہ جو گریکس ہیں, آپ کے چائنیز ہیں, ایجپشنس, دے یوز ٹو بلیو ان دیز تھنگس. وہ جب رات کو جب باہر جاتے تھے, دے یوز ٹو سی ایٹ اسٹارز, اور پھر پورا جو پیٹرن وہ پڑھتے تھے, اور وہ یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ دس از ہاؤ دی گاڈ از کنیکٹنگ ود اس, وہ ہمیں میسیجز کنوے کر رہا ہے. اور دیکھیں نا سبحان اللہ, وین اے پرسن ڈزنٹ نو, جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اٹ واز سو نارمل فار آل آف اس, کہ یار تو جنرلی ہم یہ زوڈیاک سائنس کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اچھا پہلے ہمیں یہ پتہ کریں نا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں, یا اگر میں اپنی بات کروں سیریسلی, when I didn't know about this fact, کہ یہ جو زوڈیاک کے جو لفظ اٹ سیلف ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ آیا یہ انگلش کا لفظ ہے, کسی اور لیٹن کا لفظ ہے, کس کا ہے؟ یہ گریک لفظ ہے, وچ مینس اے کلیکشن آف اینیملس. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان میں ڈفرینٹ سائنس دیے ہوتے ہیں, جیسے سیجیٹیریس ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ اتنا بلیو کرتے تھے, جو بھی ان کے جو میتھس اینڈ لیجنڈز ہیں, یہ انہوں نے باقاعدہ ان کے گاڈز سے ریلیٹ کرتے ہیں. تبھی ان کی وہ جو اینیمل کی شکلیں ہیں ہر سائن کے ساتھ, وہ اس کا ابھی دیکھیں نا, ہاف اینیمل ہے اور ہاف جو ہے ہیومن شیپ میں. میں آپ کو نا انشاءاللہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, ہمیں پتہ ہو کہ ہم بچپن سے جو دیکھتے آئے ہیں, جو سنتے آئے ہیں, اس کا یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے ایکچولی میں. تو میں نا آپ کو 2-3 انشاءاللہ آپ کے جو ہمارے جو سائنس ہے نا, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اب دیکھیے جو ایریز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک ٹائپ جیسے برڈ بناتے نہیں ایسے کر کے ایک آرک سائن آپ کو نظر آتا ہے, تو اٹ مینس کہ اٹس اے ریم, یہ ریم ہے, اور یہ فلائنگ ریم ہے, اور اٹ واز سیکریفائز ٹو دیئر گاڈ زیوس, جو ان کا گاڈ ہے, جی گریک گاڈ ہے. سملرلی ایک جو ورگو بھی ہے, اچھا ورگو اس کو ورجن بھی کہا جاتا ہے, اور ان کی اپنی فلاسفی میں دے سے کہ اٹس اے بیبیلونین گاڈیس, اور اس کا نام شیلا ہے, اور اٹ از نون فار دی فرٹیلٹی, کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ پہچانے جاتی ہیں. آپ نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ کانسیپٹ تھا کہ جو ورگوز ہوتی ہیں نا, وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں. اچھا ہاں برو, یہ بس فیمس, یہ ایسٹرونامرز میں یعنی اسی جو لوگ پڑھتے تھے, میں تو بہت پڑھتا تھا اس کو, کہ ورگو خواتین بڑی پیاری ہوتی ہیں, اینڈ دے یعنی دے آر دا پرفیکٹ ٹو بی میرڈ.
اور کینسر والی خواتین ان پہ کینسر نکلا ہے ریلیٹ کر رہے ہیں نا آپ کے, دے آر فرٹائل اور پھر یو نو تھنگز لونگ اینڈ کیئرنگ اینڈ وہ سارا. اور اس میں ایک اور جیسے دیکھیں ایکویریس ہے, ایکویریس بھی آپ دیکھیں ایکوا سے ریلیٹ کرتا ہے نا, اب اس کا سائن آپ دیکھیں گے آپ کو ویوز نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ دے یو نو دے ہیو دس کانسیپٹ کہ بہت یعنی ہزاروں سال پہلے there was a mass flood which came in Egypt, نائل میں آیا تھا, تو it was so destructive, پھر اس حساب سے اس مہینے کو جو ہے انہوں نے ایکویریس کے نام سے اس کو کر لیا. so this is the concept behind these all of these zodiac signs. bro NASA تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب سے یہ ارتھ کا ایکسس شفٹ ہوا ہے 83% لوگوں کے سائنس ہی چینج ہو گئے ہیں, یعنی یو ور بورن اے پائسس بٹ یو آر ناٹ ناؤ ایکویریس, ٹھیک ہے, اینڈ پیپل آر, لوگوں نے تو بیک ایج دیا بھائی ہم تو اتنا ٹرسٹ کرتے تھے, ہماری تو اپنی پرسنالٹی اس پہ بنی ہوئی تھی, اور اب جو نیا 13th ایڈ ہوا ہے وہ ایفیوکس ہے, ایفیوکس یعنی اس کو ابھی تک ہمارے ڈکشنری میں کچھ جگہوں پہ ڈال دیا, ایڈ کر دیا ہے, لیکن اس ایفیوکس اسٹار کو ابھی کوئی نیم ہی نہیں کرتا کہ میں ایفیوکس میرا زوڈیک سائن ہے. اور دوسری بات اسٹیبلش سائنس رائٹ, یہ اسٹیبلش تو نہیں ہے, یہ صرف آپ کے کانسیپٹ ہے اور یہ تھیوری ہے. اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا, ایسٹرالوجی آپ نے جس طرح شروع میں کہا نا کہ ایسٹرالوجی از اباؤٹ کہ موومنٹ جو ہے اسٹارس کی وہ ہیومن بیہیویئر کو امپیکٹ کر رہی ہے. مطلب اگر ساری چیزوں میں سے نکل کے, تمام کمپلیکیشن میں سے نکل کے سمپل ڈیفینیشن کی طرف آپ جائیں, یعنی اسٹارز موو ہوئے اور اس دن جو بچہ پیدا ہوا اس کا بیہیویئر وہ پریڈکٹ کر رہا ہے اسٹار. دیکھو تو ڈز دس میک سینس ٹو یو. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جس طرح یہ جاتے تھے نا آسمان پہ دیکھتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ اسی سے ہماری جو ویجیٹیشنز ہیں, جو ہماری کراپس ہیں, جو فارمنگ ہے, یہ بھی افیکٹ ہوگی. تو بڑا نا اس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر سارا وہ کام کرتے تھے. جو مینسٹرل سائیکلز بھی ہوتے ہیں وہ بھی مون سائیکلز کے ساتھ سنکڈ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم. آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم پہ مسلم جو ایسٹرالوجی لوگ کرتے ہیں انہوں نے 3 اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلی والی کیٹیگری جو بھی آپ نے ذکر کیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی موومنٹس ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں, پریڈکٹ کر لیتے تھے بچوں کا یا لوگوں کا فیوچر, یا پریڈکشن آف دا فیوچر ہو جاتی تھی بیسڈ آن دا موومنٹ. دوسری جو تھی نا, جو اور یہ تو اوبیسلی بالکل اسلام سے شرک ہو جاتا ہے نا. دوسرا انہوں نے کیٹیگری بنائی تھی کہ جس میں انہوں نے کیا کہ اس کو تھوڑا سا اسلامائز کیا کہ اللہ کی مرضی سے یہ موومنٹس ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ, اور یہ قدر سے کانسیپٹ انہوں نے جوڑنا تھا کہ اللہ کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا, تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہاں ہوتا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہے, لیکن وی کین اسٹل پریڈکٹ. تو اگین یہ فارچون ٹیلنگ میں آگے کہ پھر بھی کر رہے تھے. اور یہ کب ہوا تھا, یہ جو امیدز کے اینڈ اور عباسیز کے اسٹارٹ والے ٹائم پر ایک مسلم ایسٹرالوجر کنگز کے ساتھ ہوتا تھا, جو کہ کنگ کے ساتھ ان کا ایک پیڈ امپلائی تھا جو کہ پریڈکشن دیتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کے مطابق چیزیں کرتا تھا. اور تیسری کیٹیگری انہوں نے ڈیوائڈ کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ پہلے ان کی موومنٹ سے نا دیکھتے تھے کہ اچھا جی ویجیٹیشن کون سی کراپس لگانی چاہیے, یا پھر جو راستے ڈھونڈنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اسٹارز. تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اگر آپ اسٹارز کو, جو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اسٹارز کو دیکھ کے اگر آپ لینڈ اور سی میں راستے تلاش لیکن اس کو انہوں نے 3 اس کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر کے تھا کہ یہ جو تیسری والی اگر فارم اگر آپ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہو تو یہ والی چیز میں اگین اٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ فارچون ٹیلنگ. بیسکلی مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ از عالم الغیوب, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نوز دی انسین, نوز دا فیوچر, اللہ تعالیٰ کا قدر پہ کنٹرول ہے. ہم جب اس فیلڈ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں نا خود سے کہ یار مجھے پتہ ہے یا میں گیس ورک کر سکتا ہوں واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹس وین دا پرابلم اسٹارٹس. اور ہمارے ساتھ بھی یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسٹارز یا ہاروسکوپ سے دیکھ کر کیا ہو رہا ہے فیوچر کی چیز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ مون کا اور سن کا جو گریویٹیشنل پول ہے دیٹس ریئل, دیٹس ایسٹرونومی نا. اچھا میں ایک تو فیکٹس ہے نا, ایک سائنٹیفک فیکٹس ہے جو چیز ریئل ہے. اب چیز ریئل ہونا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے اور اس سے ہم اخذ کیا کر رہے ہیں. موومنٹس ہیں, سارا کچھ ہے, وہ اپنی جگہ ہوگی, بٹ ہم اس سے بیٹھ کے وی کانٹ پریڈکٹ دی فیوچر. ایکچولی پتہ کیا ہے, بیکاز وی ڈونٹ نو دی فیوچر. دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ سائنٹیفکلی یو کین آبزرو کہ مون کے گریویٹیشنل پل سے جو ٹائیڈل ویوز چینج ہو رہی ہیں دیٹ کین بی آبزروڈ, لیکن اس کی وجہ سے ہیومن بیہیویئر آپ وہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہو, یو نو, تو دیٹ لوگ نہ ہو سکتے. چلے اگر سوری اگر سائنس یعنی پروو بھی کرے نا کہ یہ ایسا ہوتا ہے, ہم یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کو پھر ہم فار ایگزامپل میجک جیسے کسی انسان کو افیکٹ کرتا ہے, لیکن ہے تو پھر بھی غلط نا, ہے تو پھر بھی ریئل ہے بٹ کفر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو ٹاپک آف ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو ایسٹرالوجی ہے یہ ریئل ہی نہیں ہے, یہ سوڈو سائنس ہے. ایون سائنس ڈزنٹ ایکسپٹ.
کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ جیسے یہ بیسڈ ہے جیو سینٹرک میتھڈ پہ کہ جس میں یونیورس از ریوالونگ اراؤنڈ دا ارتھ, بٹ ناؤ دا سائنس پرووز کہ دا ارتھ از موونگ اینڈ دا سن از موونگ. دوسری بات یہ کہ 12 آسٹریلیشنز کی بات کی, 13 آسٹریلیشنز تو ہیں ہی ہیں, ناسا کہتا ہے, اور سم ٹائمز آف دا سم ایئرز سن مووز فرام 13 to 21 آسٹریلیشنز, یعنی اس سال میں 21 اسٹارز کے گروپ آف اسٹارز سے وہ موو کرتا ہے. سو بیسکلی اس کا سائنٹیفکلی تو ہے ہی نہیں, یعنی ہم اس کو جانتے ہیں. اگر ہم ریلیجیسلی بھی آئیں نا, یعنی اسلامکلی بھی آئیں, اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے امپیکٹ ہوتا بھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو میجک کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, نظر کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, تو دوسروں کو یا نظر لگائیں یا جادو کریں, ویسے تو امپیکٹ نہیں ہوتا. سمپل یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں نا ڈفرینشیٹ اس طرح کیا گیا ہے نا کہ جادو بر حق ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے, ایک حقیقت ہے, لیکن اس کا جائز ناجائز ہونا یہ ایک دوسری چیز ہے. بالکل اسی طرح مثال کے طور پہ الکوہول جو ہے یہ اس سے آپ دیکھیں بینیفٹ بھی ہوتا ہے, اثمہما اکبر من نفعہما, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر یعنی اس کی حقیقت ہے اور یہ جائز ہے, یعنی جائز کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ناجائز کی اس کیٹیگری میں. اللہ کے نبی سے کلیئرلی ثابت بھی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی صحابہ کو. جب فجر پڑھائی تو صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور کہا کہ پتہ ہے مجھے آج اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے آج مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور ستاروں کو کفر کیا ہے, اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پہ ایمان لے کے آئے اور میرا کفر کیا ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جو شخص یہ سمجھا ہے کہ کل رات جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اور اس سٹار کی موومنٹ یا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی تو اس نے تو اللہ پہ ایمان لے کے آیا ہے. لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کل بارش ہوئی ہے وہ کسی ستارے کی موومنٹ یا اس کی برتھ کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس نے اللہ کا کفر کیا. اور اس نے یعنی اگر ہم یہ ہمارا یہ بلیف نا کہ سٹارز کی موومنٹ یا سن کی موومنٹ اور جو سن اور ارتھ کا پیٹرن ہے اس کی موومنٹ سے میری آنے والے کل پہ کوئی اثر پڑتا ہے, یہ کفر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بندے کے پاس گیا جو کاہن ہے, فارچون ٹیلر ہے, اس کے پاس گیا, ابھی ٹرسٹ نہیں کیا اس کی بات کو, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز وہ پڑھے گا, نماز وہ پڑھے گا, لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا. فار ایگزامپل میں اگر وہ پائسز اور وہ سب سارا جو اخبار ہے انٹرسٹ کے لیے, جسٹ فار دا سیک آف انٹرسٹ اینڈ جسٹ ٹو نو, میں گیا, میری 40 دن کی نمازیں غلط, میں نے بھی ٹرسٹ نہیں کیا کہ یہ بات سچ ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے تو ٹرسٹ کیا کہ یہ بات, تو اس نے فقط کفر ما نزل علی محمد, اس نے کفر کیا جو مجھ پہ نازل ہوا. بالکل. اس میں برو انشاءاللہ تھوڑا سا جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ دیکھیں مختلف نالجز ہیں نا ہم دنیا میں جو ہے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, تو اس میں سے اسکالرس نے نا ڈفرینشیٹ کیا. دیر آر 3 ٹائپس آف نالجز. ایک تو الحمدللہ جو دینی نالج ہے, قرآن حدیث فقہ وغیرہ سارا, اس میں عربک لینگویج بھی آ جاتی ہے. یہ بندہ اگر گین کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی, تو الحمدللہ اس کو ثواب بھی ہوتا ہے, اس کو وہ نیکی حاصل ہوگی. سملرلی جو نارمل سائنسز جو ہم پڑھتے ہیں, میتھس, بایو, فزکس, کیمسٹری اینڈ آل, تو اس میں الحمدللہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, پرمیسیبل ہیں, اور الحمدللہ ان سائنسز کو بھی آپ نیکی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی اف اے پور پرسن کمز ٹو می تو میں اس کا فری علاج کر دوں گا, تو یہ الحمدللہ آپ کا پروفیشن بھی ہے اور آپ کی نیکی بھی ہے. تو تیسری جو کیٹیگری جو اسکالرس کہتے ہیں نا وچ از فوربیڈن, دیٹ از جیسے ایسٹرالوجی بیچ میں آ جاتی ہے, اور میوزک کا سیکھ لینا, یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس وغیرہ ہو جائے گی, جی آئی جسٹ وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو پلے ود دا گٹار, میجک ہے, تعویذ ہے, تعویذ وغیرہ, نیومرولوجی, دس از فوربیڈن ایٹ آل. تو اس میں ہمیں یہ بھی جو ہے وی شوڈ نو دا فیکٹ کہ یہ ہم نے نا اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز بھی تھوڑی سی کلیئرفائی ہمیں کر لینی چاہیے کہ جو اس طرح اسٹرالوجی کی فیلڈ ہے, فارچون ٹیلنگ ہے, پامسٹ ہوتے ہیں, یہ سارے نا انٹر لنکڈ ہی ہے. بالکل, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز دے رہے ہیں. اگر آپ ایسٹرالوجی کو یوز کر کے فیوچر کی پریڈکشن دے رہے ہیں, آپ کسی ہاتھ دکھانے کے پاس جا رہے ہیں, یا فال نکالنے والے کے پاس جا رہے ہیں, یا کوئی اور طریقہ ہے, اب لیٹسٹ اور بھی ہوں گے, ایک ٹی لیوس والا بھی ہے, واٹ ناٹ, کسی بھی طریقے کو یوز کر کے کوئی بندہ کسی کو فیوچر پریڈکشن بتا رہا ہے کہ آپ کی لائف میں یہ ہونے والا ہے, دیٹ از ٹوٹلی برو ایسٹرالوجی از اے پارٹ آف میجک. یعنی ایک حدیث بھی ہے, میں انشاءاللہ کوٹ کروں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بولا تھا کہ جس نے اسٹیلر سائنسز یا ایسٹرالوجی کے بارے میں کچھ سیکھا تو ہی ہیز لرنڈ a branch of magic. Exactly. A branch of magic. And the more he learns it, the more he's into magic. ہاں جی. اور اس unseen world کی ہے نا, unseen world کے بارے میں کوئی بھی چیز اگر پریڈکٹ کر رہی ہے, چاہے وہ سائنس ہے یا کوئی بھی ہیومن بیہیویئر ہے, that's discouraged. شیخ میں اس کو نا ذرا بریک ڈاؤن مزید کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے لوگ حیران ہوں گے
کسی کا کان جوڑا ہوا ہے یا الگ ہے, اس کو دیکھ کے کہنا کہ تم ملک میں رہو گے, باہر جاؤ گے. کسی کے انگلیوں کے پیٹرن کو دیکھ کے کہنا کہ آپ اس طرح کے بنو گے. آپ کو پتہ ہے ٹو مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہم نارمل لائف میں کر رہے ہوتے ہیں نا, حتیٰ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کسی کی رائٹنگ دیکھ کے کہنا کہ تم ایسے انسان بنو گے. ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ لیزی ہے, لیتھارجک, آپ اسے کہتے ہو کہ تم زندگی میں بڑا کام نہیں کرو گے. prediction to this extent this extent as well کہ تمہارے پاؤں کے نیچے تل ہے, تم امیر انسان بنو گے. تمہاری یہ انگلیاں جوڑی ہوئی ہیں, کہ تمہارا کان کی جو یہ ایئر لوب ہے یہ جب اگر جوڑی ہو تو تم باہر جاؤ گے. یعنی دس ایکسٹینٹ جو ہمارے ہاں بہت نارمل ہے. اور پھر اس سے اوپر آ جاؤ, آپ ہاتھ کی انگلیاں اگر تمہاری بے بن رہی ہے تو تمہاری جو ہے نا رپورٹ اوکے ہے, رپورٹ ہو گیا اور سارا یا خوبصورت بے نا بے سارے بیٹھ کے بنا رہے تھے زبردستی, جڑ جائے گی کی بے بنانے سے کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے, اچھی چیز یار. ایسے بھی کہتے تھے کہ تمہارا اسپاؤس خوبصورت ہوگا. اچھا ہاں برو, مجھے تو لگتا ہے امیر کہتے تھے ہر علاقے میں. کینسر کا ہوگا یا ورگو کا ہوگا, جو بھی خوبصورت ہوگا. آپ نے کون سا بولا تھا جو بڑا وہ ہوتا ہے؟ ورگو. اس میں یہ بھی ہے نا کہ جمنا کے بارے میں بھی تھا, جمنا ورگو دونوں کی بات. اللہ معاف کرے, تو یہ فضول, میں تو میں ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی میرے بچوں کو ان کو میں نے آج پوچھا کہ اسٹارز, ایسٹرولوجی, زوڈک سائنس کیا ہوتے ہیں, کہتے ہیں پاپا یہ کیا ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں. الحمدللہ ایسی ہی ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اور آئی تھنک یہ لوگوں کے بارے میں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اتنا نا لوگ کیجولی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں, جو بھی آپ نے بات کی نا کہ اگر آپ اس کو بلیو نہ بھی کرو اور ایم ہی بھی چلے جاؤ, کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں یار اچھا ایم ہی جا رہے ہیں, آئی ڈونٹ بلیو بٹ لیٹس جسٹ گو فار فن. مطلب دس از ناٹ اے اسمال تھنگ نا. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ, دیکھیں یہ ڈاکٹر بلال فلپس کی کتاب ہے دی فنڈامنٹلز آف توحید, ٹھیک ہے, اس کے اندر پورا چیپٹر ہے اسٹرالوجی کا. ہی ہیز ڈیڈیکیٹڈ اے چیپٹر فار اسٹرالوجی جس کے اندر وہ توحید اور شرک کی اقسام بتا رہے ہیں. فارچون ٹیلنگ علیحدہ چیپٹر ہے, پورے چیپٹر سے ان چیزوں کو ڈیڈیکیٹ کیا. ہاروسکوپس کا اس میں اسپیسیفکلی ذکر ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو شرک, دس از فارم آف شرک. بیکاز اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں سے ایک صفت جو ہے آف نالج آف قدر, فیوچر کے بارے میں, آپ وہ کسی انسان کو دے رہے ہیں یا وہ سٹارز کو دے رہے ہیں فار ایگزامپل, یا کہ جی سٹارز کے تھرو مجھے پتہ لگ رہا ہے. اور کوئی فتویٰ ہے علماء کا کہ اگر تو آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسٹارز کی موومنٹ کین کریٹ این ایونٹ یا ایک ایونٹ کو کینسل کر سکتے ہیں, تو میجر شرک ہے. اور اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں اسٹارز کی موومنٹ کریٹ نہیں کرتی, کریٹ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کوئی پازیٹیو نیگیٹو ایونٹ, لیکن اسٹارز کی موومنٹ کا اس پہ امپیکٹ ہے, وہ کہتے ہیں مائنر شرک ہے شرک, لیکن میجر اور مائنر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی ٹریپ ہے بیسیکلی. بالکل. فیوچر کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ایکشنز بتائے ہیں جو آپ کو فیوچر میں کنفرم آپ کا بھی چینج کرتے ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے. مطلب زیادہ استغفار کرنے سے آپ پہ اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے. فار ایگزامپل دس از ون ایکشن وچ از فار شیور برنگنگ دس آؤٹ کم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سو دس از شیطان بیزنگ آور سیلف ود دس نان سینس بیسیکلی, جس کی کوئی بیس نہیں ہے, تاکہ ہم یہاں بزی ہو جائیں اور وہ چیز جو واقعتاً ایک چیز لا سکتی ہے ہماری لائف میں, اس سے ہم دور ہو. اصل میں اس میں نا انسانی وہ جو ایک ہے نا کیوروسٹی آف نوئنگ واٹس گوئنگ, شیطان اس کے ساتھ پلے کرتا ہے نا. انسان کی جو ڈاؤٹس ہیں یا مطلب ہمارے اندر یہ کریٹ کرنا یا شہوات جو ہیں ان کے ساتھ نیچرل اللہ تعالیٰ نے جس چیز ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے نا, شیطان ہمیں وہیں پہ گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے. صحابہ کو بھی دیکھتے نا, صحابہ بھی یا رسول اللہ متی ساعہ, اور اب آنے والے کے ایون جبریل علیہ السلام نے بھی جب آ کے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی, ہیومن نیچر ہے بندے کی, اس کو پتہ, تو اللہ نے کہا کہ جو جبریل سوال کر رہے ہیں, اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں, کہا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جس کو جواب دینا ہے دونوں کو زیادہ نہیں پتہ. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے, دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کیپٹ دس ورلڈ ہڈن فرام اس, کتنی زبردست حکمت ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ میں اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے کہ میں نے مرنا کب ہے, چلے میری ڈیتھ تو بعد میں ہے, میرے پیرنٹس کی ڈیتھ کب ہے, میری زندگی میں فیٹل ایکسیڈنٹس اللہ نہ کرے, یا جو مصیبتیں ہیں میں دیکھ سکتا ٹائم لائن کہ کب کیا چیز ہوگی, تو میں آج پھر کیسے فنکشن کرتا, میں فنکشن ہی نہ کر پاتا. ہاؤ وڈ آئی اسٹے پازیٹیو. برو ایک حدیث میں آتا ہے نا, تھوڑا سا نا اس میں کلیریفائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ ایک حدیث میں بتایا گیا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, واٹ دے ڈو از دے بیٹ دیئر ونگس, اور ان کی آواز ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر جب چین لگتی ہے نا, یہ آواز آتی ہے. اور پھر جب ان کا یہ جو خوف ختم ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا ہے, ہمارے رب نے, تو جی کہ رب نے حکم دیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق ہی کہا ہے, الحق کہا ہے. اور پھر جو حکم پاس آن ہوتا ہے نا, تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ شیاطین ایسے ہیں بھی جو کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں آسمانوں میں کہ کیا حکم آیا ہے.
تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پارشل وہ انفارمیشن لے لیتے ہیں اور اینڈ دے پاس آن ٹو دیئر جنز, اور پھر وہ پاس آن کرتے کرتے جو سوت سیر ہیں, جو جن کو ہم کاہن بھی کہتے ہیں, ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے, جن کا بیسکلی جن کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. ہاں جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک اسی حدیث سے نا آگے کنیکٹ ہوتی ہے ایک اور حدیث کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نا, انہوں نے ایک دفعہ پوچھ لیا رسول اللہ سے, کبھی سچ بھی تو ہو جاتا ہے, ہاں انہوں نے کہا کہ یعنی ان کاہنوں کے بارے میں نا, تو رسول اللہ نے کلیئرلی بتا دیا دے آر اپون نتھنگ, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ کبھی نہ کبھی کچھ بات بتا دیتے ہیں جو سچ ثابت ہو جاتی ہے. تب رسول اللہ نے بتایا کہ ہاں عائشہ ہوتا کیا ہے کہ جب بات کچھ سن لیتے ہیں نا, ایک بات سچ ہوتی ہے 100 جھوٹ شامل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو سورۃ جن میں بھی یہ آتا ہے کہ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح یعنی جنات کا وہ سب گیدر کرنا. اچھا. اور برو ایک سبحان اللہ اف ایم ناٹ رانگ, ایک فیملی گئی کسی پامسٹ کے پاس, اور اس پامسٹ نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے انگلیوں کہا کہ جو لائنز ہیں کہ آپ کی تو طلاق ہو جانی ہے, آپ کا ہسبینڈ آپ کو چیٹ کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. برو وہ جو عورت تھی نا, وہ ہسبینڈ پہ شک کرنا شروع ہو گئی, ڈاؤٹ کرنا شروع ہو گئی. وہ اس کو یعنی اس کے فون چیک کرے, اس پہ اسپائی کرے, اور وہ کرتے کرتے اتنا ڈاؤٹ میں آ گئی کہ اس نے یعنی ان کی میرج ڈائیورس ہو گئی برو. اور اخوان اس میں جو سب سے ایک بری بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کو جانتے ہیں, اس کے پاس چابیاں ہیں. برو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, واللہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بالکل. دیکھیں اگر اس کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی بھی نہیں جانتا. اور برو اس سبجیکٹ میں سب سے ڈوبیس اور یعنی سب سے نیگیٹو بات ہے نا, وہ یہ کہ فیوچر کے بارے میں کسی کو بتا دینا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, کہ اللہ ہی کے پاس جو ہے نا غیب کی چابیاں ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کہیں کہ اگر میرے پاس غیب کی چابیاں ہوتیں, جب میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیرن کثیر اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. تو میرا سوال ان پامس سے اور ایسٹرولوجسٹ سے یہ ہے, اور جو یہ فعال نکالتے ہیں طوطے کو یوز کر کے یا جو خیر لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, آپ ابھی تک شاپ میں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ Their life should be miserable, right? اگر یعنی آپ تو پلازز بنا لو نا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے تو سٹاکس میں انویسٹ کر دو, پراپرٹی پرچیز کر لو. اور جب آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤن ہونے والی پراپرٹی اس سال پاکستان میں, گولڈ خرید لیں, شیئرز لے لیں, بٹ دے ڈونٹ ڈو اٹ. اور لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور برو کتنا انکمفرٹیبلٹی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب پتہ چلے کہ آپ کی تو اس سال میرج میں بڑے ایشوز آ جائیں گے, آپ کی انسان فائنینشیل ٹرانزیکشنز بڑی خراب ہو جائیں گے. برو خود نیگیٹو ہو جاتا ہے برو. جیسے آپ نے ایگزامپل دی نا کہ وہ خاتون کی ڈائیورس, اس برو وہ سیڈ ڈال دیتا ہے نا, ڈاؤٹ کا سیڈ ڈال دیتا ہے. اس میں بڑی کنفیوژن مجھے ہوتی ہے, جو لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو بتا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا, اب آپ کین یو چینج اٹ؟ اگر آپ کو انفارمیشن مل گئی آپ کے ساتھ برا ہونے, یا تو آپ کے پاس پاور ہے چینج کر سکتے ہیں, یا تو آپ کو کہہ رہا ہے اچھا آپ کے ساتھ ہونے والا, آپ نے چینج کر لیں, اس کو روک لیں کسی فائنل ڈیسٹینیشن. ایک ہے بس بری خبر آپ کو بتا لیں گے آپ کے ہونے والا ہے, بالکل لے بھائی میں اب کیا کروں, واٹ یوز, مطلب وہاں تک وہ ہونے سے پہلے آپ شاید خوشی خوشی زندگی گزارتے, اب وہاں تک بھی ڈپریسڈ زندگی گزاریں گے. مطلب اٹ میکس نو سینس نا. اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی جس پہ واز سو امیزنگ. اس میں نے بتاتے ہیں کہ میں اپنی what I fear most about for my nation after my time is the injustice of their leaders, the belief in the stars, and the denial of the divine destiny. سبحان اللہ, مطلب دس از ایگزیکٹلی دس تھنگ نا, بالکل ایسی بات ہے. انجسٹس آف دا لیڈرس کے علاوہ بلیف ان دا اسٹارس, کہ یہ نظام چلا رہے ہیں اور ان کی کچھ لوگ ان کو ورشپ بھی کرتے ہیں, وہ سارا کچھ ایسٹرالوجیز کے اندر آ گئی, اور تقدیر کو جھٹلانا. اچھا ہمارے یہ سارا کچھ اس میں ہو رہا ہے. یہ جو نمبرز کی بھی جو گیم ہے کہ جی میں فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوا اور اس ایئر کو پیدا ہوا, اور یہ جو نیمرولوجی ہے بیسکلی, تو اس کے حوالے سے بھی نا میں انشاءاللہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی, غالباً نہیں عبداللہ ابن عباس ہیں غالباً. وہ کہتے ہیں کہ ما ارى لمن فعل ذلك عند اللہ تبارک و تعالی من خلاق, کہ جو بھی یہ نمبرز کو کیا کرتے ہیں کہ لیٹرز کو نا وہ کوڈ دے دیتے ہیں کہ اتنے نمبرز اگر یعنی لیٹرز اگر جمع ہوتے ہیں تو یہ فلاں فلاں نمبر بن جائے گا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے 786. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے جب ایک لیٹر بھیجا تھا کوئین کی طرف, تو انہوں نے کہا, کیا کہا تھا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے یہ نہیں کہا انہو من سلیمان و انہو 786, یعنی یہ وہ نمبرز نہیں کہے. اور آپ یہ دیکھ لیں جب نریشنز پڑھتے ہیں, آپ احادیث پڑھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لیٹرز لکھے تھے کیسر و کسریٰ کو اور باقی جو یعنی بادشاہ تھے, تو انہوں نے کبھی بھی 786 کر کے نہیں لکھا نمبرز, کوئی نیومیرک وہاں پہ ڈیجٹس نہیں تھے. حالانکہ ڈر بھی تھا کہ ان کو پھاڑ دیا جائے گا, اور لیٹر پھاڑے بھی گئے, لیکن آپ نے پھر بھی 786 نہیں لکھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ تو بھی اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم بسم اللہ تو یہ ضائع ہو جائے گا, گر جائے گا, تو پھر 786. بھائی یہ 786 عادت جو ہے نا یہ بسم اللہ کا ہے ہی نہیں. اور کچھ جو نیورولوجی کو جانتے ہیں اور جو جنات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ ہرے کرشنا ہرے رام کا عدد ہے برو. یہ بھی اور وہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ابلیس شیطان کو جب آپ ایڈ اپ کریں گے نا 786 بنتا ہے. آئی مین دس از دا کائنڈ آف تھیوریز دے آر یو نو ان دی مارکیٹ. جو 666 والا جو ہے وہ خیر الومناٹی, اور ایون جو نمبر 13 ان کا ہے اس پہ بھی خیر ایک لمبی بحث ہے, لیکن یہ obviously ایک بڑی وہی بات ہے کہ اگین ڈسٹریکشنز ہیں نا عجیب و غریب قسم کی, جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرنا. بیسکلی جو ہمیں مقصود ہے اصل چیز اس سے دور لے کے جاتی ہے. اور سبحان اللہ جو سب سے جو مجھے جو خوف دلاتی ہے نا وہ یہ کہ یار انسان کو شرک تک لے کے جا سکتی ہے. مطلب اٹس ناٹ مطلب اے اسمال میٹر. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو کسی گناہ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. آپ دائرہ اسلام میں پھر بھی ہیں. ایک چیز ہے جو آپ کو یار شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے, نو دیٹ از اے سیریس میٹر. برو زنا چھوٹا گناہ ہے. بالکل. اسٹار یہ ایسٹرولوجی زوڈیک سائنس پڑھنے سے زنا چھوٹا گناہ ہے, شراب پینا چھوٹا گناہ ہے, قتل کرنا چھوٹا گناہ ہے. یعنی ان کو بلیو کرنا زوڈیک سائنس کو, یہ بلیو کرنا یہ بالکل دین سے دور. اور دوسری بات ہے یہ شرک میں آتا ہے. تو شرک ان شرک لظلم عظیم. اور بات یہ کہ ہم کیسے جب جس انسان کو اللہ کی پکچر کلیئر ہے نا, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, میرا رب ہے, وہ بلیو ہی نہیں کر سکتا ان فضول باتوں پہ کہ آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا یا وہ ہوگا. پھر آپ کی نا ریلائنس میں سمجھتا ہوں چینج ہو جاتی ہے. بالکل. اگر اللہ تعالیٰ یار آپ نے چھوٹی سی سیٹ کی بات کی ہے نا, وہ اس سیٹ سے ڈاؤٹ کہاں سے کہاں نکل گیا. بالکل. تو اس حوالے سے یہ جو آپ نے کہا نا کہ پورا توکل اور بھروسہ کہاں سے کہاں کوئی لاسٹ آخری فیو ایڈوائزز انشاءاللہ. آئی وڈ سے کہ جو لوگ ان چیزوں میں تھوڑا بہت بھی انوالوڈ ہے نا, آئی واز لسن ٹو شیخ, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا پیپل آف ویری لو آئی کیو وڈ پرابلی بلیو دس. کہتے ہیں یہ تو عقلی طور پہ اٹ میکس نو سینس کہ ہاؤ فیو تھنگز پوری دنیا کی لوگوں کی چیزیں اس کے مطابق چل رہی ہیں. اینڈ آلسو دس تھنگ کہ اچھا اگر آپ کو پتہ لگے دین واٹ, اف یو کانٹ چینج اٹ دین دیر از نو بینیفٹ, اینڈ اف یو کین چینج اٹ تو پھر سمجھ لگتی ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ وہ بتا رہے کہ یہ ہوگا تو یو کانٹ چینج اٹ نا. تو ڈیوائن ڈگری کا پتہ چل جانے سے بھی کچھ آپ کی زندگی میں فرق تو نہیں پڑا. سو اٹ میکس نو سینس ٹو نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو ایک مطلب میں کہوں گا کہ یار پلیز اس چیز کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم نظام بنایا ہے جس میں قدر کا ایک کانسیپٹ ہے, جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی سب کچھ چھوڑتے ہیں کہ اللہ وی ٹرسٹ یو, انشاءاللہ جو خیر آپ نے میرے لکھی وہ مجھے ملے گی, جو میرے پہ ٹیسٹ آنا ہے وہ مجھے آنا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. ہم نمازیں عبادات میں کمزوریاں کر کے ہم جو کرنے کے کام وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم فضول چیزوں پہ بیٹھ کے ریسرچ اور اس پہ سوچنا سمجھنا کرنا شروع کرتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, اور نو دیٹ دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, دس از اے بگ تھنگ جو آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو پلیز اوائڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ. انفیکٹ اپنے ارد گرد لوگوں کو اس کے بارے میں بھی سمجھائیں اور بتائیں کہ یار دس از اے سیریس میٹر. اور وہ میں تو ریسرچ شیئر کرتا ہوں یہ کہ ایک سائیکالوجسٹ تھے, وہ اپنی کلاس میں پڑھاتے تھے اور کافی ٹائم ہو گیا تھا ان کو پڑھاتے ہوئے. ان کی کلاس میں نا 100 اسٹوڈنٹس تھے, اور ان سب کو نے کہا کہ سنس آئی نو یور بیک گراؤنڈ, میں آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں نا آپ کو بتاتا ہوں کچھ. تو انہوں نے نا ڈفرینٹ لیٹرز لکھے اور ہر کسی کو بلایا اور دے دیے کہ یہ تمہارا یہ تمہارا تمہارا. اچھا انہوں نے کہا کسی سے ڈسکلوز نہیں کرنا, بس سب پڑھو اور پھر ہینڈ ریز کر کے بتاؤ کہ کتنے % باتیں جو ہے نا وہ ٹھیک لکھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ 90% کس کی بات ہوئی ہے. برو تقریباً صاحب نے کہا کہ 90% ہمارے بارے میں جو بات لکھی ہے آپ نے ٹھیک لکھی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لیٹرز کھولو دکھاؤ. برو اٹ واز اے سیم لیٹر given to everybody. It was same letter. Horoscope is same. Horoscope is same. Generic باتیں. برو یہ کہتے ہیں نا کہ ایمبیگوس بات کرتے ہیں کہ یار اس ہفتے میں آپ کا سفر کا امکان ہے. یو نو اگر سیدھا سیدھا کہہ دینا چلو اس ہفتے آپ کی شادی ہوگی, نہ ہو تو پھر کوئی بلیو نہیں کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, کل آپ کو کوئی ایک خوشی لازم ملے گی. ہاں اچھا 100 دکھ ملیں گے بے شک وہ, لیکن ایک خوشی بھی تو مل جاتی ہے ہر انسان کو. آپ کانشیس رہتے ہو نا. انفیکٹ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار جب ہمیں پتہ لگ جائے گا نا کہ آپ کا سیٹرڈے کا دن برا گزرنا ہے, تو آپ اس دن سیٹرڈے کو شروع صبح ہوتے ساتھ ہی کچھ ہوا نہیں ہے ویسے ہی آپ ڈپریس ہو جاؤ گے. تو یہ تو ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا مائنڈ مینیپولیشن بھی ہے. سو وی کین ڈو دیٹ ٹو ایچ ادر. ابھی بیٹھ کے there are many programs on the YouTube and internet جس میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں
آپ کا ستارے سے اگلے سال میں 2023 میں یہ اثر ہوگا, آپ کی فیملی کے حالات کچھ ڈگمگائیں گے تو اس میں خیال رکھیے گا. آپ ماشاءاللہ ان پہ انرجی بہت زیادہ ہوگی, بٹ آپ کا بزنس تھوڑا سا لاس میں جائے گا, وہ دھیان کیجیے گا. اچھا, لیکن وہ کہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوگی. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے بھائی. آپ کسی کو گالیاں دو اور کہو کہ اس لعنت کا اثر آپ پہ پڑے گا باذن اللہ تعالی, غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. یا آپ کسی پہ جادو کرو, اور اگر اللہ نے لکھا ہوا تب بھی جادو کا اثر آپ پہ ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. یہ سب فضول بات ہے. امیجن کرو کہ دو بندے لڑے, گالیاں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پلیز خود بھی کبھی نہ پڑھیں, نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اخبار کا وہ پورشن اس کو جائے نہ, بلیو کرنا اس پہ دور کی بات, آپ نے پڑھنا بھی نہیں ہے. اینڈ ڈونٹ ٹیل یور کڈز آپ کے کون, اور سائنس کو ڈسکس نہ کریں کہ آپ کون میں کون. شادی کرتے ہوئے بھی نہ دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ ان میں ریالٹیز ہیں, جیسے جادو برحق ہے, اور اس میں اسٹرالوجی کے حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا نا کہ کاہن کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بات پڑ جاتی ہے. ہمیں دین نے سیدھا سیدھا بتا دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر ان میں اتنی ہی زیادہ کوئی اس میں کوئی بینیفٹ ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام کرتے ہیں نا. صحابہ کرام کے ہاتھ چیک کرتے, اچھا جی کل یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہمیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ جو ہے تعلیمات دی ہیں, اعدوا لہم ما استطعتم, یعنی اپنی طرف سے تیاری کرو. تو اگر پھونک مارنے ہی سے سب کچھ کام ہو جاتے تو بدر میں بھی پھونک مار دی جاتی, اور یعنی غزوہ احد میں دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے چچا جان کو شہید کیا گیا, دندان مبارک شہید کر دیے گئے. تو ان دیٹ ریگارڈ ہمارا دین کلیئر ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئیں, ان کو گوشت میں زہر ملا کے دیا گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ اس میں زہر ہے تو وہ پہلے سے, یعنی صحابی نے کھا لیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور اللہ کی جب کھانے لگے تو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ گئے. تو وہ تو نہیں. اور اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے غیب کا علم ہے, تو پھر آپ نے کیا نعوذ باللہ صحابی کو خود مرنے دیا. اور 70 قراء صحابہ جو گئے تھے, پورا گروپ گیا تھا, اللہ اکبر, ان پہ دعائے قنوت کرتے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کچھ باتیں بتائی تھیں, بہت لمیٹڈ باتیں بتائی تھیں. سوراقہ بن مالک, تمہارا حال کیا ہوگا جب تم کیسر کس طرح کنگن پہنو گے, یہ میریکل ہے. لیکن کمپلیٹ غیب کے بارے میں جاننا, یہ ہر چیز کے بارے میں, یہ اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک جانتا ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اخوان بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.